میں سوال کروں؟ اچھا بھائی پھر وہ بھی کریں گے، پھر اللہ یادی صاحب بھی کریں گے، آپ سوال کریں گے تو میں بھی سوال کروں، صاحب بھی کریں گے۔ پہلے یہ بات انہوں نے نہیں کی، انصاف کا تقاضا کہ پھر جتنے مرضی سوال کرو، ایسے ہی ہے نا بھائی۔ طارق صاحب انصاف کی ایک بات کر دیں۔ طارق صاحب مجھے آپ سے انصاف کی توقع ہے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا آپ جتنے مرضی سوال کرو، میں آپ کی طرح یہ نہیں کہوں گا کہ مجھ سے سوال کرا کرو، کہا تھا نا طارق صاحب؟ لیکن یہ تو انہوں نے ابھی کہا تھا، لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ وہ نہیں کر سکتے۔ جتنے مرضی سوال کرو، میں منع نہیں کرتا، مناظرے کو چلنے دے۔ اللہ یعنی مناظرے کو دے گا بھائی دوسرا نہیں، یہ تو نہیں نا انہوں نے کہا۔ سوال کرنا ہے سوال کرو، مناظرہ شروع کر، مجھے سوال کرنے دینا چاہتے ہوں میں سوال کروں گا، مناظرہ کرنا چاہتے ہوں مناظرہ۔ ہاں جی رضوی صاحب، آپ کے سوال مکمل ہو گئے ہیں رضوی صاحب؟ دوسرا سوال ہے میرا۔ اچھا ابھی دوسرا جی، انہوں نے کیا کر اچھا سوال میرا یہ ہے، وہ سوال مختصر ہونا چاہیے، ایک وہ 30 سیکنڈ میں مکمل کریں۔ ابھی کہتے ہیں کہ امام کے لیے معصوم ہونا معصوم کیوں نہ ضروری ہے؟ کیونکہ دیکھیں امام اور خلیفہ جو ہوتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض کو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائد ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے، اب وہ قیادت نہیں کر سکتے، وہ امر و نہی نہیں کر سکتے، اب وہ سوالوں کا جواب نہیں دیں گے، کیونکہ وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور وہ قبر میں ہوں گے اور عالم بقا میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے عرش برین میں ہوں گے۔ تو ان کے مقام پر جو شخص بیٹھے گا ان کے پاس وہی کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالیفیکیشنز تھیں۔ مثلا آپ اگر ایک شخص کو قصائی کی دکان ہے، وہ قصائی کا کام کر رہا ہے، آپ قصائی کو ہٹا دیتے ہیں، جس شخص کو قصائی کا کام نہیں آتا آپ اس کو وہاں نہیں بٹھا سکتے۔ پلیز خاموش ہو جاؤ، پلیز خاموش ہو جاؤ، قصائی کی مثال نہ دیں، کوئی اور مثال دے دیں۔ دیکھیں کوالیفیکیشنز کی مثال دے رہا ہوں، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، پلیز خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ ایک شخص اگر قصائی ہے، قصائی کو اگر آپ یا کوئی شخص، خاموش ہو جاؤ یار، طارق صاحب کیا کر رہے ہیں بھیا؟ کوئی ڈاکٹر کی دے دیں، نہیں وہ ہمارے ہاں قصائی کوئی غلط کام نہیں ہے، قصائی حرام نہیں ہے، وہ کوئی بے حرمتی نہیں ہے۔ خاموش ہو جاؤ بیوقوف آدمی، نہیں دے سکتے آپ، خاموش، بیچ میں نہ بولو نا، رسالت کے خلاف ہے یہ، اس کو پابند۔ اور میں کوالیفیکیشنز کا مثال دے رہا ہوں، نبی کا مثال نہیں دے رہا، کوالیفیکیشنز کا مثال دے رہا ہوں، صلاحیت کی مثال دے رہا ہوں بیوقوف آدمی۔ نہیں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال نہیں دے رہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اگر ہم ڈاکٹر کی بھی دے دیں وہ بھی بے ادبی ہے، آپ کو عقل نہیں ہے آپ کے پاس۔ ہم کوالیفیکیشنز کی مثال دے رہے ہیں، بھئی ایک شخص ڈرائیور ہے، ایک شخص بس ڈرائیور ہے، یہ بس ڈرائیور ریٹائر ہو جاتا ہے، اس کی جگہ پہ آپ جو ڈرائیور لائیں گے اس کو ڈرائیونگ کرنا آتا ہو، اس کے پاس یار یہ کیا بکواس کر رہا ہے، یہ بات کرنے دو۔ یا کوئی شخص پروفیسر ہے، اب پلیز سب بات کرنے دو نا یار۔ شیخ صاحب آپ بھی تھوڑا سا تامل کر جائیں، وہ نہیں بات نہیں کرنے دے رہا نا، اس طرح نہ کریں پلیز، نا اس طرح نہ کریں۔ مثالیں کیسے دے رہا ہے کبھی قصائی نہیں کول ڈاؤن ہو جائیں، کول ڈاؤن ہو جائیں، چلیں آپ میرا تک۔ یہ ان کا سوال یہ ہے کہ امام کے لیے معصوم کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ان کا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ فاجر فاسق وہ خلیفہ بن سکتا ہے اور اس کی طاعت اللہ کی جانب سے واجب ہے، ان کا عقیدہ یہی ہے میرے محترم ناظرین۔ حالت یہ ہے ان کی کہ یہ لوگ اس بات کو اپنے دین کا حصہ سمجھتے ہیں کہ فاسق، فاجر، شرابی، لواطکار، یہاں تک کہ زندیق تک اگر خلیفہ بن جائے بشرطے کہ وہ اپنے زندقے کا اظہار نہ کرے، دل میں چھپا دے، تو اس کی طاعت واجب ہوتی ہے۔ یہ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ خلیفہ کا مطلب یہ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب مناب۔ یہ لواطت کا نیا لفظ آپ نے ڈالا ہے، یہ ہے لواطت کا کہیں کہاں لکھا ہے؟ بالکل بالکل، لواطت یعنی فاسق، فاسق فاجر۔ میں تمہارا دکھا دے فاسق فاجر، یہ میں حدیث آپ کو کئی دفعہ دکھا چکا ہوں۔ آپ کے خلفاء تھے اموی خلفاء تھے جنہوں نے اپنے بھائیوں کو ریپ کیا تھا، اپنی ماؤں کو ریپ کیا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کے کیا کر رہے ہیں بھائی؟ یہ موضوع ہے۔ طارق صاحب نے بیان سوال کیا تو اس کا جواب سنو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الفاظ کا چناؤ صحیح رکھیں۔ اس سے بھی بدتر ہے جی، یہ تو آپ کا الفاظ کا نانا ذکر، یہ دیکھیں یہ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے، ایک منٹ صحیح دیکھیں کتاب پہ آپ اس کی تشریح نہیں کریں گے، آپ صرف عبارت پڑھ دیں، عبارت پڑھ دیں، عبارت پڑھ دیں، عبارت پڑھ دیں۔ دیکھیں جب آپ اوپر تبصرہ کریں گے نا، تبصرہ نہ کریں، صرف اگر کوئی ایسا ہو حوالہ اس کا صرف میننگ بتا دیں، ترجمہ اس کا بتا دیں، سوال کا جواب اگر بتانا بھی چاہتے ہیں تو ترجمہ بیان کر دیں۔ یہ بات کر رہے ہیں، مجھ سے بات کر رہے ہیں یا ان سے بات کر رہے ہیں؟ بھائی
میں آپ سے ہی بات کرنا، اگر آپ دکھانا چاہتے ہیں مسلم شریف آپ نے پکڑی ہے، آپ صرف اس کا ترجمہ کریں. وہ بھی بولتا جا رہا نا، میں کیا میں نے تو درمیان میں ویسے بات کی کہ سوال کا جواب دیا جائے کہ امام کا معصوم ہونا کیوں ضروری ہے. ہاں چلیں اس پر آ جائے جی. وہ چونکہ آپ بیچ میں نہ بولے نا، ٹوپی والے مولوی صاحب بیچ میں نہ بولے نا، 2 منٹ اپنے ہونٹوں پہ آپ لگام لگائیں تاکہ سوال کا جواب سب کو مل جائے. تو جواب بڑا واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ابے خاموش ہو جاؤ نا یار، پھر شروع ہو گیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی شخص ان کے سیٹ پر بیٹھے گا ان کے پاس وہی کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں. ٹھیک، یہ بہت ایک عقلانی بات ہے، ایک بہت واضح بات ہے. دنیا میں ہر جگہ جو بھی پروفیشن آپ دیکھ لیں، اگر اس میں اس پروفیشن میں ایک شخص لگا ہوا ہے، وہ ہٹ جاتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے یا ریٹائر ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے، اس کی جگہ پہ جو اس شخص کو آپ لائیں گے اس کے پاس وہی کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے جو پرانے والے آدمی کے پاس تھیں اور اس کو چلانے کے لیے اس کے لیے ضروری تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصمت کے ساتھ امت کی قیادت فرما رہے ہیں، یعنی کسی پہ ظلم نہیں، کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے، کبھی کسی حکم کا غلط جواب نہیں دیتے. ان کے پاس علم اللہ کی جانب سے ایسا ہے کہ کبھی کسی سوال کا وہ غلط جواب نہیں دیتے. اب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس قائد کی جگہ کون پر کرے گا جو بالکل انہی جیسا ہو. جیسے ایک انگلش پروفیسر مر جاتا ہے، اس کی جگہ پہ آپ کس کو ہائر کریں گے؟ پنجابی پروفیسر کو، جو پنجابی ادب میں پی ایچ ڈی ہے، نہیں، جو انگلش پروفیسر میں پی ایچ ڈی ہے اس کو آپ ہائر کریں گے نا. ایک ڈاکٹر جو ہارٹ سرجن ہے وہ مر جاتا ہے، اس کی جگہ پر آپ جناح ہاسپٹل کراچی میں کس کو لائیں گے؟ اسی کو لائیں گے، اسی ڈاکٹر کو لائیں گے جو انہی جیسے کوالیفیکیشن ہو، جو ڈاکٹر مر چکا ہے اسی جیسے کوالیفیکیشن ہے اس کے پاس. ایک شخص آپ قصائی کا مثال دے دیں، موچی کا دکان، جو بھی سبزی فروش کا دیں، سبزی فروش کے آپ دکان پہ اس شخص کو لائیں گے جس کو سبزی بیچنا آتا ہو. جس نے کبھی زندگی میں سبزی بیچا ہی نہیں وہ نہیں کر سکے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، عصمت کے ساتھ وہ امت کی لیڈرشپ کر رہے ہیں، ان کے مقام پر جو بیٹھے گا انہی جیسا معصوم ہونا چاہیے. ایک بہت واضح دلیل ہے، ٹھیک ہے نا. اب مجھے یہ بتائیں، آپ کے مذہب میں فاسق فاجر، اب میں آپ سے سوال کروں مولوی صاحب، یہ صحیح مسلم ہے؟ یہ صحیح مسلم ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس میں وہ اپنے ہمارے برادر محترم طارق صاحب نے جو سوال کیا اس کے سوال کا جواب دیا. یہاں پر روایت آپ کے پاس ہے کہ اگر خلیفہ فاسق فاجر ہو، یہاں تک کہ اگر شیطان انسان کے روب میں ظاہر ہو جائے اس کی بھی طاعت واجب ہے. مجھے دکھاؤ جی، یہ صحیح مسلم ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اب بھائی میں نے صرف سوال کرنا، آپ بس ختم ہے. یکون بعدی ائمۃ، میرے بعد خلفاء آئیں گے، لا یہتدون بہدائے، لا یہتدون بہدائے ولا یستنون بسنتی. میرے بعد جو خلفاء آئیں گے نہ میری ہدایت پہ ہوں گے نہ میرے سنت پہ ہوں گے. وسیقوم فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، ان میں ایسے لوگ ہوں گے. اپنا عقیدہ بتاؤ. آپ اپنا تو بتا چکے نا، اب آپ سے سوال کر رہے ہیں. چالیں جی، یہ سوال کا جواب ان کے پاس نہیں ہے کہ فاسق فاجر کیسے خلیفہ بن سکتا ہے، مسلمانوں کا امام بن سکتا ہے. میں سمجھا دو، لازمی بات ہے، جواب نہیں ہے نا، کیا جواب دے گا بیچارہ؟ جواب ہے تو دے دو. جی آپ کا یہ سوال ہے؟ اچھا بھائی، جی سر سوال یہی ہے. حضرت سنیں بھائی، اس کا میرے مناظرہ شروع کریں بھائی، مناظرہ شروع کریں. بسم اللہ. نہیں، ان کا ٹائم لگائیں، وہ آپ نے سوال ریز 2 منٹ اس کے ٹائم لگائیں. آپ کے ہاں بھی جو فاجر بندہ ہوتا ہے، آپ کے ہاں فاجر بندہ بھی امیر بن سکتا ہے بھائی آپ کے ہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام نہیں بن سکتا کوئی فاجر فاسق، غیر معصوم امام ہوتے ہیں. حضرت علی کا فرمان ہے کہ لوگوں کے لیے ضروری ہے، امام کا ہونا ضروری ہے. وہ خط جو آپ نے لکھا ہے، اچھا آپ نے وہ خطبہ جس میں آپ نے خوارج کو مخاطب کیا تھا، نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے. اس میں جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ لوگوں کے لیے ضروری ہے امیر کا ہونا، وہ امیر نیک ہو یا فاجر ہو. جی بالکل، امیر ہونا ضروری ہے. جواب جب تیار ہو تو ہم جواب دیں گے نا. جواب علی نے عقیدہ بتایا بھائی، آپ جناب علی کو نہیں مانتے ہو؟ عربی عبارت پڑھو، عربی عبارت پڑھو. عربی پڑھنا آتا ہے مولوی؟ مجھے بات بتا لینا جلدی.